السلام علیکم دوستو، آج ہم کرلس عثمان 40 ولیوم کا اوور ویو کریں گے اردو ترجمے میں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو 40 ولیوم اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب یہ بازنطینی اپنے محل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک دم یہ شدید غصے میں ہوتے ہیں، کیونکہ جس خاتون کو انہوں نے اپنے محل سے عثمان غازی کے قبیلے میں بھیجا ہوتا ہے وہ ترغون خاتون ہوتی ہے۔ انہوں نے اسے قبیلے کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا اور الٹا وہ عثمان غازی سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ ان بازنطینیوں کا خاتمہ کر سکے۔ اس بات کا جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو ان کو بہت غصہ چڑھتا ہے۔ دوستو گورنر کو فلاتیوس کی بات نہ ماننے کا شدید افسوس ہوا، کیونکہ جب فلاتیوس نے کہا تھا کہ کمانی عورت پر کبھی بھروسہ نہ کیا جائے، مگر اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کمانی عورت یا ترغون خاتون پر بھروسہ کیا اور اسے عثمان غازی کے قبیلے میں بھیج دیا تاکہ وہ عثمان غازی کے قبیلے کو تباہ برباد کر دے، مگر الٹا ہو گیا اور ترغون خاتون نے اس کے خلاف ہی سازشیں رچنا شروع کر دی۔ اس گورنر کو معلوم ہو چکا تھا کہ ترغون خاتون نے تو اب اس کا ساتھ نہیں دینا اور فلاتیوس بھی عثمان غازی کے قید میں ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ رومی فوج سے مطالبہ کرے اپنی مدد کا، لیکن وہ بھی نہیں مانے گی۔ جب اس کے فوجی نے کہا کہ وہ نہیں مانے گی تو اس نے غصے میں آ کر اس کو تلوار سے مار دیا۔ دوستو اگلا جو سین ہوتا ہے وہ عثمان غازی کا ہوتا ہے، جب وہ اپنے والد یعنی ارطغرل غازی کی قبر پر آتے ہیں اور پھر وہ فاتحہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دو غدار تاجر کے روپ میں عثمان غازی کے پاس آتے ہیں اور خود کو ارطغرل کا دوست کہلواتے ہیں اور آتے ساتھ ہی ارطغرل کی قبر پر فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد عثمان غازی نے ان تاجروں سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم حلب سے آئے ہیں، میں عبداللہ بن ملک کا غلام تھا، اور دوسرے نے کہا کہ آپ کے والد یعنی ارطغرل غازی نے ہمیں منگولوں سے بچایا، جب ہمارے کارواں پر حملہ ہوا تو ارطغرل غازی نے ہمیں بچایا، تو وہ اس لیے ارطغرل غازی سے ملنا چاہتے تھے، مگر جب وہ پہنچے تو ارطغرل غازی وفات پا چکے تھے۔ ان صلیبیوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ عثمان غازی ہے، مگر انہوں نے جان پوچھ کے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو عثمان غازی نے کہا میں ارطغرل کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کاش ہم آپ کو گلے لگا سکے، تو انہوں نے کہا آپ لگا لیجئے۔ تو اس بات پر انہوں نے عثمان غازی کی حمایت حاصل کر لی۔ عثمان غازی نے ان کو دعوت دی اپنے کاروان سرائے میں، اور اس طرح صلیبیوں نے ان کے کاروان سرائے پر داخل ہو گئے۔ دوستو اگلا سین کائی قبیلے میں ہوتا ہے کہ جب سوچی بے کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کائیوں کو دکھا دیا جائے کہ اصلی کائی سردار سوچی ہی ہو سکتا ہے، اور سوچی ان کو سب کو سردار بن کے دکھائے اور وہ خود سلجان اور بالا سے اپنا انتقام لے سکے اور آئیگل خاتون سے بھی انتقام لے سکے۔ اور دوسری جانب دوندار سازشیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کائی قبیلے کا اگلا سردار بنے، اور اس نے یہ کہا کہ وہ سوچی کو سردار نہیں بنائے گا بلکہ وہ سوچی کی جگہ خود سردار بنے گا، کیونکہ جب اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے تمام سرداروں کو سونا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جرگے میں صرف میرا ہی نام لے گے۔ جب عثمان غازی اپنے قبیلے واپس آتے ہیں اور اپنے بہادر جوانوں سے پوچھتے ہیں کہ قبیلے کی کیا صورتحال ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ دھندار صاحب نے تمام سرداروں کو سونے سے خرید لیا اور وہ جرگے میں دھندار صاحب کی ہی رائے دے گے۔ اس پر عثمان غازی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے چاچا ایسی غداری کیوں کرے گے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کس نے بتایا، تو وہ بتاتے ہیں کہ انہیں یہ دھندار صاحب کے بہترین سپاہی سالتک نے بتایا ہے۔ دوستو اگلا سین کاروان سرائے میں ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں غدار کاروان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ادریس صاحب ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ادریس ان سے پوچھتے ہیں کہ عثمان بے نے آپ کو اپنے کاروان میں کس سے آنے کی اجازت دی، تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر چلو کمرے میں، ہم تب بتاتے ہیں۔
تو وہ تینوں مل کے کمرے میں جاتے ہیں تو یہ لنگڑا آدمی جس نے اپنے آپ کو تاجر بتایا تھا اصل میں وہ سلیبیوں کا استاد پطرس ہے۔ ادریس صاحب جو کہ کائی کے سرداران میں سے ایک ہے اصل میں سلیبی ڈیوڈ ہے۔ پھر پطرس ڈیوڈ سے پوچھتا ہے کہ بابا اعظم نے جو تمہیں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے کہا تھا وہ تم نے اکٹھی کر لی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ارطغرل نے اپنے فوت ہونے سے پہلے بمسی ایلب کو اپنی تمام معلومات دے دی تھی۔ اگلے سین میں بمسی بے روتے ہوئے اسی غار میں موجود ہے اور کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے مجھے چھوڑ دیا اور اب یہ جو تمام معلومات ہے یہ اس کو ملے گی جو کہ کائی قبیلے کا نیا سردار ہوگا۔ اگلے سین میں دمدار سوچی کو یہ کہتا ہے کہ تم ہی سردار بنو گے اگلے، کیونکہ میں نے تمام سرداروں سے بات کر لی ہے اور وہ تمہارے ہی حق میں فیصلہ کرے گے اور عثمان اور بمسی کو تمہیں بطور سردار قبول کرنا پڑے گا۔ دوستو اگلے سین میں بمسی بے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ بمسی بے دمدار بے سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا سب سے پہلے اظہار کرے۔ دمدار بے کہتے ہیں کہ میں ارطغرل غازی کے تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے باقی دونوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا، اس لیے میں خود سرداری کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ دوستو جب سوچی بے یہ سنتے ہیں کہ دمدار بے نے اپنے آپ کو نامزد کیا ہے تو وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ جب بمسی بے شلمس بے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کا انتخاب کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں عثمان غازی کا انتخاب کروں گا۔ دوستو اگلے سین میں غزل خاتون سلجان خاتون کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ دمدار بے ہی جیتے گے۔ یہ سن کے آئگل خاتون بہت غصے میں آ جاتی ہے اور آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر بالا خاتون بیچ میں آ کر ان کی لڑائی کو رکواتی ہے اور آئگل خاتون ہنستے ہنستے چلی جاتی ہے۔ دوستو غزل خاتون کے جانے کے بعد ترگون خاتون سلجان خاتون سے کہتی ہے کہ اگر عثمان غازی سردار منتخب ہوئے تو میں ان سے شادی کروں گی۔ دوستو جب بالا خاتون ترگون خاتون کی یہ بات سنتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ اور دوستو دوسری جانب جب جرگے میں بمسی بے سنان بے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو منتخب کریں گے تو کہتے ہیں کہ میں دمدار بے کو منتخب کروں گا۔ دوستو جب بمسی بے گندوز بے سے ان کی رائے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو انتخاب کریں گے تو گندوز بے کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عثمان کا انتخاب کروں گا۔ اس کے بعد دوستو جب بمسی بے جعفر بے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو انتخاب کریں گے تو کہتے ہیں کہ میں دمدار بے کا انتخاب کروں گا۔ دوستو اس کے بعد جب بمسی بے سوندک بے سے کہتے ہیں کہ آپ کس کا انتخاب کریں گے تو سوندک بے کہتے ہیں کہ میں دمدار بے کا انتخاب کروں گا۔ دوستو اس کے بعد بمسی بے داؤد بے سے کہتے ہیں کہ آپ کس کو انتخاب کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں عثمان بے کا انتخاب کروں گا۔ اس کے بعد بمسی بے نے ادریس بے جو کہ سلیبی ڈیوڈ ہے ان سے ان کا بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں دمدار بے کا انتخاب کروں گا۔ دوستو اس کے بعد بمسی بے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں عثمان بے کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ آخر بے بمسی بے کہتے ہیں کہ سوچی بے کو کہ اب دونوں کے انتخابات برابر ہو چکے ہیں، اب جسے آپ آخر میں منتخب کریں گے وہی کائی کا اگلا سردار ہوگا۔ سوچی بے غصے سے کہتے ہیں کہ دمدار پر بھروسہ کرنے سے اچھا جس نے لوگوں کو سونے سے خریدا، اس سے اچھا ہے کہ میں عثمان کو سردار منتخب کروں۔ اس کے بعد عثمان غصے سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایسے جرگے کو قبول نہیں کرتا جس کے اندر سرداروں کو سونے سے خریدا ہو، اور وہ پھر بمسی بے کو کہتے ہیں کہ بمسی بے جرگے کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ دوستو اس کے بعد تمام سرداران عثمان بے کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں اور اس طرح عثمان کو نیا سردار منتخب کیا جاتا ہے۔ دوستو بعد میں عبد الرحمن غازی خیمے میں سے باہر نکلے اور نئے سردار کے بارے میں بتانے لگے اور کہا کہ نئے سردار عثمان بے ہے۔ یہ سن کر سب لوگ خوش ہو گئے سوائے غزل خاتون اور لینا خاتون کے۔ دوستو اس کے بعد عبد الرحمن غازی ارطغرل غازی کی وصیت لے کر بمسی بے کے پاس آئے تو جب بمسی بے نے وصیت نامے کو کھولا تو اس میں ارطغرل بے نے
عثمان بے کو اپنا جانشین مقرر کیا ہوا تھا۔ دوستو اگلے سین میں عثمان غازی سردار کی حیثیت سے اپنے خیمے میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہر جگہ تمام لوگ خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہے۔ دوستو اس کے بعد بمسی پہ عثمان غازی کو سردار کی تمام امانتیں دیتے ہیں اور سردار منتخب کروا دیتے ہیں۔ اور دوستو دوسری جانب دھندار بے بہت ہی شدید غصے میں ہوتے ہیں اور غزل خاتون بھی غصے میں ہوتی ہے اور یہ پھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ دوستو دوسری جانب ینال بے اپنی بیٹی ترگون خاتون کے ساتھ عثمان بے سے ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ترگون خاتون سے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عثمان بے کہتے ہیں کہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ دوستو پھر ترگون خاتون کہتی ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے کہ یہ شاید اس کی کوئی سازش ہے۔ دوستو اگلے سین میں دمدار غصے سے سوچی کو کہتا ہے کہ تم نے آخر میں میرا نام کیوں لیا، عثمان کا نام کیوں لیا، کیونکہ میرا نام لینا چاہیے تھا تاکہ میں سردار بن جاتا اور عثمان نہ بنتا۔ تو سوچی کہتا ہے کہ آپ نے سونے سے تمام سرداروں کو خریدا، اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لیا اور آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آپ مجھے سردار بنائیں گے۔ دوستو اگلے سین میں ترگون خاتون اپنے والد سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں عثمان بے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے خون میں مل کر رومیو سے اپنا انتقام حاصل کروں اور رومیو کو ختم کر ڈالوں۔ دوستو اگلے سین میں لینا خاتون سوچی بے سے کہتی ہے کہ آپ نے تو خود سردار بننا تھا مگر آپ نے عثمان بے کو کیوں منتخب کیا۔ اس بات پر ان کے بیچ آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ دوستو اسی دوران بیوجا کی انٹری کرلس عثمان میں ہوتی ہے جو کہ سوچی بے اور لینا خاتون کا بیٹا ہوتا ہے۔ دونوں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر بیوجا اپنے والد سوچی بے سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے چچا عثمان بے کو سردار منتخب کیا ہے۔ پھر یہ سن کر سوچی دکھی ہو جاتا ہے۔ پھر دوستو اگلے سین میں عثمان غازی بمسی کے ساتھ بیٹھ کر گوگتوک ایلب کو اپنا سپہ سالار منتخب کرتے ہیں اور بوران ایلب کو اپنا رازدان مقرر کرتے ہیں۔ دوستو اگلے سین میں فلیتیوس جو کہ جیل میں قید ہوتا ہے، اس کے پاس جب سپاہی کھانا لے کر آتا ہے تو جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو اندر سے چابی نکلتی ہے۔ تو وہ جو چابی ہوتی ہے وہ ادریس بے نے اس کے دودھ کے کٹورے کے اندر ڈالی ہوتی ہے۔ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ادریس بے نے ڈالی ہے۔ وہ چابی پکڑتا ہے اور سپاہی کو مارتا ہے، پھر باہر تالا کھول کے سپاہی کے کپڑے پہن کر نکل آتا ہے۔ دوستو اگلے سین میں بمسی بے عثمان بے سے کہتے ہیں کہ کل وہ غار کی طرف روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے ارطغرل غازی کی اہم امانتیں رکھی ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راز صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے، کسی اور کو نہ معلوم ہو۔ دوستو ان امانتوں میں ابن العربی کا صندوق اور ان تمام غداروں کے نام کی فہرست شامل ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو کریں لائک، شیئر اور چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ اس طرح کی فیوچر میں اور اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ اور میں کرلس عثمان پہ اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جلد از جلد، تو آپ میرے چینل سے کانٹیکٹ میں رہیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔